السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیس ولاگز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع کہ مین نظریاتی کارکن جو ڈیرہ غازی خان میں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں، کافی عرصے سے ہم ان کے پاس موجود ہیں، اکرم خان لشاری صاحب کے پاس۔ ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، قائل کارکن ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ اکرم بھائی، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو کب سے جوائن کیا ہے؟ میں بھائی جان 2008 میں پی ٹی آئی کو تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا۔ اچھا، 2008 میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا تھا؟ جی جی۔ تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو 2008 سے جوائن کیا، تو آپ کو جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی جان، مجھے عمران خان کے نظریہ اور ویژن بہت اچھا لگا۔ اچھا، آپ عمران خان کے مطلب یہ ہمارے پاس جو اکرم بھائی بیٹھے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں اور 2008 سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے مطلب عمران خان میں ایسا کیا دیکھا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ عمران خان ایک دلیر لیڈر تھا۔ میں 2006 میں 2007 میں جب ورلڈ کپ ہوا تھا، 2007 میں انضمام الحق کپتان تھا، میں سعودی عرب میں تھا۔ ایک لبنانی تھا، اس کا نام تھا ایوبی، ہمارا ٹھیکیدار تھا۔ ہماری ٹیم 2007 میں ورلڈ کپ ہار گئی تھی۔ وہ مجھے لبنانی کہتا تھا، ایوبی، وہ کہتا تھا تمہارا جو عمران خان کپتان ہے وہ بڑا دلیر تھا۔ انضمام الحق جاوید میاں، وہ فلم نہیں ہوتے جو ویسیار کے یہاں کیسٹاں مجھے دکھاتا تھا۔ عمران خان مجھے پسند تھا، اس کی مجھے ویڈیو دکھاتا تھا ورلڈ کپ کی، کرکٹ کی، وہ اچھا کھیلتا تھا۔ سعودی عرب میں؟ ہاں، سعودی عرب میں۔ میں نے سوچ لیا تھا یہ لیڈر ہے پاکستان کا، میں اس کو جا کے سیاست بھی کرتا ہوں۔ میں اس وقت سعودی عرب میں ویزا بھی کینسل کر دیا تھا، پاکستان آیا تھا۔ میں عمران خان کے ویژن کے ہوں۔ عمران خان کی ایک جماعت ہے تحریک انصاف، پی ٹی آئی، پی کے پاکستان، ٹی کے تاریخ، آئی کے انصاف۔ عمران خان ایک پسند ہے۔ میں جو عمران خان کے ساتھ 2008 میں پی ٹی آئی جوائن کی، نال عمران خان کی باتیں سنتا آیا اور دلیری، جرأت مند عمران خان مجھے پسند آ گیا۔ اب اتنی انتہا ہے، میں عمران خان سے محبت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کا میں مجنوں ہوں۔ اچھا، تو آپ عمران خان کے مجنوں ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ اچھا، تو ابھی جو ہے نا ہم اکرم خان کے آپ کو ایک لشاری صاحب کی ایک خوبصورت بات بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے تو نظریاتی کارکن ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے تمام پاکستان کے جلسے، جو مین جلسے جہاں پر بھی ہوئے ہیں، یہ اکثر اوقات وہاں پہ جا کے انہوں نے شرکت کی ہے، اور ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا یہ بھی اعزاز حاصل ہے ان کو کہ انہوں نے ہر ایک جلسے کو اٹینڈ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے ہر جلسے میں جاتے ہیں؟ بھائی جان، عمران خان کا جو جلسہ ہوتا تھا، رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ خان کے جلسے پر پہنچنا ہے۔ اچھا، میں اپنی لیڈرشپ دیکھتا تھا، میرے جو نمائندے تھے مجھے پتہ تھا یہ مجھے نہیں لے کے جاتے۔ میں عمران خان کے اپنے خرچے پر ہر جلسے میں گیا ہوں۔ تقریباً عمران خان کے جلسے 50 جلسے ہوئے۔ مطلب آپ مقامی ایم پی یا ایم این اے کے ساتھ نہیں کہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں؟ اپنے خرچے میں میں تقریباً 30 جلسے اپنے خرچے پر عمران خان کے جلسے پر گئے۔ فیصل آباد، بہاولپور، بھاور نگر، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، جہاں جہاں جلسہ ہوا، میں پشاور میں جلسے میں گیا اپنے خرچے پر۔ یہ ابھی آپ کو سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں اکرم خان لشاری نے جن جن جلسوں میں شرکت کیا، ان کی تھوڑی سی جھلکیاں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سے کہاں سے تشریف لائے؟ ڈیرہ غازی خان۔ اچھا، ڈیرہ غازی خان سے آپ اتنی دور سے یہاں پر کیوں تشریف لائے؟ بس یہ امت مسلم لیڈر ہے عمران خان، یہودیوں کی اسمبلی کے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتا ہے، اور 13 جماعتیں چور ہیں جو 70 سال سے ملک لوٹ رہے تھے۔ اب ایک مخلص لیڈر ہے عمران خان، قائد اعظم کے بعد عمران خان ہی لیڈر ہے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمارا مخلص ہے، ہم اس کے مخلص ہیں۔ محمد اکرم صاحب کہاں سے آنا ہوا ہے آپ؟ ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ غازی خان سے یہاں پہ اسپیشلی؟ جی جی۔ تو کیا وجہ اتنی دور کا سفر کیا آپ نے؟ عمران خان خاطر ہماری جان بھی حاضر ہے، ایماندار ہے، کرپٹ نہیں، چور نہیں۔ یہ عمران خان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان جان بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھ لیں، کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نہیں، فرق نہیں، ازما کے دیکھیں، ابھی بھی تیار ہیں۔ عمران خان ہم کہہ سکتے ہیں آپ کی ریڈ لائن ہے؟ بالکل بالکل۔ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے عوام سڑکوں پہ نہیں نکلی تھی، خان کے لیے نکلے گی اگر کچھ ہوا خدا نخواستہ؟ ہم ذوالفقار بھٹو کو نہیں جانتے، ہم عمران خان کے دور میں عمران خان کو جانتے ہیں۔ عمران خان صرف اپنے لیڈر عمران خان کے۔ اچھا، ہمیں اکرم بھائی ایک اور بات یہ بھی بتائیں کہ آپ جو ہے نا
دھرنے میں بھی آپ نے شرکت کی ہے، تو دھرنے میں آپ 2014 کا جو دھرنا تھا آپ نے کتنے دن وہاں پہ رہے تھے؟ یہ بھی ہمیں ہمارے تھوڑا بھائی جان میں اس دن ڈیرہ غازی خان 2014 میں 126 دن میں واحد ورکر تھا پی ٹی آئی کا، میں 126 دن جلسے میں رہے ادھر دھرنے میں رہے۔ اچھا آپ 126 دن وہاں دھرنے میں رہے، تو وہ بھی آپ اپنے خرچے پہ رہے؟ نہیں اپنے خرچے میں، میں کسی ایم پی ایم این اے کی طرف نہیں، سے میں گئے تھے؟ اپنے خرچے پہ، مجھے عمران خان سے محبت ہے، جیسے ایک بندے کو محبت ہو گیا ہے، میں عمران خان کا مجنوں ہوں۔ تو یہ عمران خان کے ہمارے ساتھ مجنوں بیٹھے ہیں اور عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان کا نظریہ عمران خان کے نظریے کے سمجھتے ہیں کہ میرا نظریہ صرف عمران خان ہے۔ اچھا تو ابھی ہمیں یہ صورتحال بتائیں، جس طرح عمران خان آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے عمران خان صاحب سے؟ نہیں، میری دھرنے کے وقت روزانہ ملاقات ہوتی تھی، اچھا 126 دن کے۔ مجھے عمران خان سے ویسے لو تھی، محبت تھی، مجھے موبائل چاہے اس چیز کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ میں 2015 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ میں الیکشن لڑا تھا بہادر گڑھ میں، سردار محسن خان کا بھتیجا ہے شمائل حیدر، اس کے مقابلے میں۔ ٹی پی 288 کی بات ہو رہی ہے، جو سیف الدین کھوسہ صاحب نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ابھی ریسنٹلی الیکشن جیتا ہے، سردار امجد فاروق خان کھوسہ کے بیٹے کو شکست دی ہے، عبدالقادر خان کھوسہ کو۔ تو ان کی محنت وہاں پر یہ بتا رہے ہیں ہم نے کس طرح محنت کی ہے اور یوتھ کو کس طرح اکٹھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی جو ہے نا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے اکرم لشاری صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، اگر عمران خان ابھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک لانگ مارچ کی کال دینے جا رہا ہوں، تو آپ کا آپ اس کال میں اگر کال دیتے ہیں عمران خان صاحب تو آپ شرکت کریں گے؟ انشاءاللہ عمران خان میری ریڈ لائن ہے۔ عمران خان ایک میسج کرے، کال نہیں میسج، میں اسلام آباد پہنچوں گا۔ عمران خان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ کسی نے عمران خان کو ہاتھ کھڑی بھی لگانے کی سوچنے کی کوشش کی، پہلا پی ٹی آئی کا ورکر میں ہوں گا، اپنے لیڈر کے لیے ہاتھ کھڑی اپنے کو لگانے کے لیے تیار ہوں، اپنے لیڈر کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کا ہر مقام پہ دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اکرم لشاری صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں، اگر ابھی آگے جنرل الیکشن جیسے اناؤنس ہوتا ہے، آگے جنرل الیکشن آتا ہے، تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو ڈیرہ غازی خان یا کسی بھی حلقے میں آپ کو ٹکٹ کے لیے نامزد کرتی ہے، تو کیا آپ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ صرف پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ ہیں؟ یہ ہمیں بتائیں۔ عمران خان ہمارا نظریہ ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، پالتی ہے۔ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ اکرم لشاری آپ الیکشن لڑو کسی حلقے میں، میں الیکشن لڑنے کے تیار ہوں۔ وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، میں پارٹی کے ویژن کے مطابق ہوں اور عمران خان کے ویژن کے مطابق ہوں۔ اور بھائی جان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں اپنی والدہ کو، باپ کو، رشتہ داروں کو کہہ چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن پی ٹی آئی کا جھنڈا اس میں لپیٹ کر مجھے دفن کرنا ہے۔ میں عمران خان کا ایک دیوانہ ہوں، مجنوں ہوں۔ آج میں آپ کو اہم بات بتا رہا ہوں، میرا جو کفن ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کتنی محبت کی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو اچھا اکرم صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے 25 مئی کو جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کال دی تھی اور عمران خان صاحب یہاں سے قافلے لے کر پنجاب اور میں داخل ہوئے تھے اس اسلام آباد میں، تو آپ نے شیلنگ کا کس طرح، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے شیلنگز کروائی تھی آپ کے اوپر، تو آپ نے کس طرح مقابلہ کیا تھا؟ یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں 25 مئی کے حوالے سے۔ بھائی جان وہ رانا ثناء اللہ جس اس وقت ظلم کیا تھا، بے شرم آدمی، جائے یہ جو امریکہ کی غلام حکومت ہے، میں آج بھی مانتا ہوں یہ امریکہ کی غلام ہے۔ 25 مئی کو ایک دن پہلے ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ پولیس ہمارے خلاف کارروائی کر رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ۔ میں اپنے خرچے میں ادھر موٹر سائیکل میں مظفر گڑھ تک میں موٹر سائیکل پر گیا تھا، میں ہائیس میں بیٹھ کے اسلام آباد پہنچا تھا، رات کے 2 بجے تھے میں اسلام آباد پہنچ گیا۔ جمعے کا دن تھا، مجھے یاد ہے 12 بجے فیض آباد اس لوگوں نے شیلنگ کی۔ میں یہ بھی کہتا ہوں ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ لوگ برداشت کرتے ہیں شیلنگ، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کشمیریوں جیسا سلوک کیا، ہم بھی مسلمان تھے، یہ بے شرم آدمی ہیں۔ ادھر میرے بھائی کے پیپر تھے میٹرک کے، رات کے ٹائم پولیس نے میرے بھائی کو بھی اٹھا لیا تھا کار بھی، یہ ظالم ہیں۔ 25 مئی کو جو شیلنگ ہوئی تھی بھائی جان، میں 2 دن ادھر رہ گیا تھا، ان لوگوں نے ظلم کیا، یہ مافیا ہے، یہ چور ہے۔ اب ہمارا لیڈر عمران خان ہے، جب بھی کال دی ہم رانا ثناء اللہ سے بدلہ بھی لیں گے اور مضبوط ہو کے جائیں گے کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کپتان کے کھلاڑی ہیں اور کپتان کے ٹائگر بھی ہیں اور جان دینے کا تیار ہیں، صرف اپنے لیڈر عمران خان کی کال کا انتظار ہے۔ مجھے قسم ہے اس خدا پاک کی، جب میں مروں گا میں اللہ پاک کو
یہ لازم بتاؤں گا میں عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ یہودی کی اسمبلی میں جا کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے. صحیح ہے، بالکل. میں اس لیے اللہ پاک کو بتاؤں گا، میں اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے اسلام کا وہ کیس لڑتا ہے. یہودی کی اسمبلی میں جا کے کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، ہمارا لیڈر امت مسلم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. تو آپ نے سنا اکرم صاحب لشاری صاحب کی باتیں. انہوں نے کہا میرا سپورٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عمران خان امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے، تو ہم اس لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں شیلنگ اور ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں ہے. ہمیں عمران خان جب بھی بلائے گا ہم حاضر ہیں. تو اس طرح آپ سے چاہتے ہیں اجازت، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا بھی یہ ولاگ بہت پسند آئے گا. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. امید ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے.